بہت سارے لوگ ہیں جن کو دشمن آل رسول کہا جاتا ہے. یہ بعض پیشہ ور ذاکرین خطبہ جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں، جو ہر غیر شیعہ کو دشمن ظاہر کرتے ہیں. غلط ہے، یہ بیہودہ بات ہے. یہ سوائے ناصبیوں کے تمام مسلمان روئے زمین پر، پاکستان کی اکثریت مسلمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رافضی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو محبت اہل بیت کے نام پر بغض صحابہ رکھتا ہو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تنقید کرتا ہو، انہیں گالیاں بکتا ہو اور انہیں برا بلا کہتا ہو. اور ناصبی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو تعظیم صحابہ اور محبت صحابہ کے نام پر اہل بیت عظام اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا ہو اور انہیں گالیاں بکتا ہو. اہل سنت فرقہ ناجیہ مذہب اعتدال پر ہوتے ہیں. وہ نہ تو رافضیوں کی طرح صحابہ اکرام کی تنقید کرتے ہیں اور نہ ہی ناصبیوں کی طرح اہل بیت عظام کی تنقید کرتے ہیں. یہ بات خود اہل سنت ہی نہیں کہتے بلکہ ہر وہ منصف مزاج شیعہ بھی کہتا ہے جو کبھی اہل سنت کی محفلوں میں بیٹھا ہو، جس نے اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یا اہل سنت کا کوئی بھی فرقہ ہو، حنبلی، شافعی، حنفی یا مالکی، تمام ائمہ کرام کے ماننے والے تعظیم اہل بیت اور تعظیم صحابہ کے قائل ہیں. یہ پاکستان میں شیعہ کے سب سے بڑے ذاکر کہلاتے ہیں. جواد نقوی صاحب بھی اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ زیادتی ان کے رافضیوں کی طرف سے ہوتی ہے، ورنہ اہل سنت کے تمام علماء کرام اور تمام طبقات فکر تعظیم صحابہ اور تعظیم اہل بیت کے قائل ہیں. یہ تو ان کے گھر کی گواہی ہے. گزشتہ دنوں پھر ایک مشہور ذاکر آصف رضا علوی کی طرف سے سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کر کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جواد نقوی جیسے شیعہ علماء سے مطالبہ ہے، اگر آپ اپنے اس اعتدال والے دعوے میں سچے ہیں تو تکفیر صدیق اکبر پر آصف رضا علوی کے اوپر ایک فتویٰ جاری کیا جائے جس میں بتایا جائے کہ تکفیر صدیق اکبر کرنے والا شیعہ مسلمان ہے یا کافر ہے. تب ہی ہم آپ کی اس بات کو مانیں گے، ورنہ زیب داستان کے لیے تو آپ کے اکثر ذاکر ہی ٹی وی سکرینوں پر آ کر اس طرح کے دعوے کرتے رہتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہی اچھے انسان ہیں. اللہ رب العزت اہل سنت مسلمانوں کو ایسے ذاکروں کے شر سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. گفتگو کرتے ہیں جو ہر غیر شیعہ کو دشمن ظاہر کرتے ہیں. غلط ہے، یہ بیہودہ بات ہے. یہ سوائے ناصبیوں کے تمام مسلمان روئے زمین پر، پاکستان کی اکثریت مسلمان اللہ سے محبت رکھتے ہیں، رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں، آل رسول سے بھی محبت رکھتے ہیں. اور ان کی آل رسول سے محبت کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. آپ اپنی فیس کے لیے، اپنی روٹیوں کے لیے ہر ایک کو دشمن اور ہر ایک کو دشمن اہل بیت، وہ کیسے دشمن اہل بیت بنا دیا؟ جبکہ وہ، اب آپ مجھے بتاؤ، 1,00,000 روپیہ لے کر آل رسول کے لیے 2 جملے کہنا یہ محبت رسول ہے؟ یا اپنی ساری زندگی کی بنائی ہوئی عزت و شہرت آل رسول کی محبت میں نچھاور کر دینا یہ محبت رسول ہے؟ میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں. آپ یہ جو بےہودہ بیٹھ کر سٹیج پہ ہر ایک کو دشمن اہل بیت کہہ رہا ہے، آپ نے تو اہل بیت کے جھوٹ سے، مکر و فریب سے نام لینے کے بھی لاکھوں روپے لیے ہیں. تم نے ایک مجلس کا 1.5 لاکھ روپیہ لیتے ہیں. ابھی کورونا کے دنوں میں اور مہنگے ہو گئے، 2 لاکھ روپے ایک مجلس کا لیتے ہیں. کیونکہ آل رسول کا جا کر 2 جملے کہہ دیں. یہ اپنے آپ کو محب اہل بیت کہہ رہے ہیں. اور وہ دیکھو، آپ سارے جانتے ہو مولانا طارق جمیل صاحب کو، پوری دنیا میں کتنی شہرت ہے، کتنی عزت ہے، کتنا احترام ہے، سب کچھ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے. شہرت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے، سب مانتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ کدھر اس کی پرواہ نہیں کی، نہ اس شہرت کی پرواہ کی، نہ اس احترام کا پرواہ کیا، نہ اس عزت کی، نہ سب کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. اور آ کر ببانگ دوہل دنیا کے سامنے چند دن پہلے ہم حاضر ہوئے ان کی خدمت میں، تو وہاں بھی یہ سنایا انہوں نے یہ واقعہ. آ کر سٹیج کے اوپر بیٹھ کر کیا کہا کہ میں امام حسین کا صدیق مراسی ہوں. میں
میں آل رسول کا صدیق مراسی ہوں۔ پھر انہوں نے بتایا بھی کہ یہ میں نے کیوں کہا اس لیے کہ مراسی جو بڑے خاندان والے ہیں، چودھری سادات، ان کے شجرے مراسیوں کو یاد ہوتے ہیں، تو یہ جگہ جگہ میلے ٹھیلے میں ان کا پورا شجرہ لوگوں کے سامنے ہاتھ لہرا کے تو پیش کرتے ہیں۔ تو کہا کہ ایک دن اسی طرح یہ شخص جس کا نام صدیق تھا یہ آیا یا کوئی اور ان کے ڈیرے پر، اور آ کر ان کے اجداد کا دعا دے رہا تھا کہ ڈیرے آباد ہوں اور سکھی رہو اور فلاں رہو، اور وہ شجرہ یاد کرنے لگا، یہ فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا۔ تو میں نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ شخص صرف ہماری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمارے اجداد کا نام لے رہا ہے، تو ہم اس کو تھوڑا بہت کچھ دے دیتے ہیں۔ اگر ہمارے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے تو اتنا یہ ہمارے شجرہ یاد کر رہا ہے، تو میں جس کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں جن کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں کیوں نہ ان کا صدیق مراسی بن جاؤں، میں کیوں نہ ان کا ذکر دنیا کو کر کے بتاؤں۔ تو پھر کہنے لگے میں نے بھی اسی کی سٹائل میں ہاتھ ہلا کر پھر شروع کیا۔ شجرہ، پاکیزہ شجرہ مطہرہ سارا ذکر کیا۔ اب ان کو آپ کہو گے یہ دشمن ہے